نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں تراویح، روزہ، اعتکاف کی عبادتوں کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں جن کی طرف توجہ خصوصی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام اور بڑھ جانا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، جیسے دو حافظ بیٹھ کر دور کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کانا یدارسہ القرآن، یعنی جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے ساتھ مدارست کرتے تھے اور دور کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، نبی علیہ السلام سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے اور جبرائیل امین سنتے تھے۔ کیا شان تھی کہ جبرائیل امین کے ساتھ دور ہوتا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے دور کا ہے۔ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرو، اس لیے کہ رمضان مبارک کا اور قرآن کریم کا خاص جوڑ ہے۔ پھر کلام اللہ سے پڑھنے سے کئی فائدے نصیب ہو جاتے ہیں۔ 3-4 عبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور یہ بہت باعث برکت ہیں، یعنی دل میں عقیدت، عظمت، محبت اور یہ خیال کر کے پڑھنے سے کہ اللہ پاک ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے۔ زبان بھی انسان کی تکلم کرتی ہے، تو یہ زبان کی بھی عبادت ہے۔ کان سنتے ہیں، آنکھیں کلام الہی کی عبارت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں، تو ان تمام اعضاء کی عبادت کا جداگانہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز، کلام اللہ شریف کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے انسان کو ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ 10-15 بار پڑھے اور پھر ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے۔ اور رمضان میں ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے درود شریف۔ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف کا پڑھنا، یعنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں سب سے بڑا تحفہ درود شریف کا ہے۔ نبی علیہ السلام کو تحفہ درود بھیجنا چاہتے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ ایک تو تمہیں پتہ معلوم نہیں کہ کیا پتہ لکھیں، اور دوسرے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ انہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہوگی کہ ہم وہ بھیج دیں۔ پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم کہہ دو گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، تو فوراً خود بخود لفافے میں بند ہو کر مہر لگ جائے گی اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائبا ابلغتہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے، صلاۃ و سلام پڑھے اور درود پڑھے، تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ دعا ہے کہ رمضان المبارک میں دعا کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں خصوصیت کے ساتھ ایک عمل جو ہے وہ دعا، التجا، اللہ سے مانگنا اور گڑ گڑانا۔ اور اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فناجیہ ام بعید فنادیہ، کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب قریب ہے،
ہم اسے آہستہ آہستہ سرگوشی کے انداز میں بات کریں یا دور ہے تاکہ ہم اس کو پکار کر کہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ جو خاص باتیں ہیں، ان کا ہمیں رمضان المبارک کے اندر